ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی پرہیزگاری نصیب ہو جائے۔ روزے کا مقصد کیا ہوا؟ حصول تقوی، اللہ کا خوف مل جائے، بندہ اللہ والا ہو جائے۔ حدیث پاک میں فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، جو روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹی بات کہنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، یعنی گویا کہ گناہوں میں پڑا رہے روزہ رکھ کر بھی، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو قبول نہیں فرماتا۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ روزے رکھ کر گناہ کرنا در حقیقت روزے کی روحانیت کو ضائع کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی روزے نصیب فرمائے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، ایک دن گزر گیا، آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو 10 دن گزر جائیں گے، پھر آنکھ بند کر کے کھولیں گے تو آخری عشرہ چل رہا ہوگا، بڑی تیزی کے ساتھ، خصوصاً رمضان کے ایام تو بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، محنت کر لو، اللہ کی عبادت کر لو، پھر آئندہ سال زندگی رہے نہ رہے کیا پتہ، یہ آخری رمضان ہو کسی کا۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اگر بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو بعد میں اس کی قضا کر لے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو تو وہ پھر ایک مسکین کے کھانے کا فدیہ دے دے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو روزہ رکھ بھی نہیں سکتا اور آئندہ روزہ رکھنے کی امید بھی نہیں، جیسے بہت بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے، 120 سال عمر ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں اب مزید امید نہیں ہوتی کہ آئندہ سال اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی، تو ایسا شخص زندگی کے اندر اپنے قضا روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ فدیہ وہی جو صدقہ فطر کی رقم ہوتی ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، تو ایک روزے کے بدلے میں ایک فدیہ ہے، کوئی زیادہ دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بڑا ہی پیارا اصول ہے کہ روزہ رکھنا بہت بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے رمضان کا روزہ چھوڑ دے پھر ساری زندگی روزہ رکھے تو رمضان کی فضیلت نہیں پا سکتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ، پورے قرآن میں صرف ایک مہینے رمضان کا ذکر کیا گیا، رمضان کا نام ذکر کیا گیا، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اور رمضان کا تعلق قرآن سے ہے، اور رمضان اور قرآن کا جو تعلق ہے قرآن نے کیسے بیان کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی روشن چیزیں ہیں قرآن میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تو ایک دن آپ نے صحابہ کرام کے سامنے رمضان کی ایک فضیلت بیان کی، تو رمضان کا مہینہ تو الحمدللہ شروع ہو گیا ہے، اسی ادا کو ادا کرنے کی نیت سے میں وہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ عن عبادہ بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یومن وحضر رمضان، ایک دن فرمایا جبکہ رمضان شروع ہو چکا تھا، اتاکم رمضان، اے لوگوں تمہارے پاس رمضان آ گیا، شہر برکتن، برکت والا مہینہ آ گیا،
یغشاکم اللہ فیہ، جس میں اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، فینزل الرحمت، اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے، ویحط الخطایا، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ویستجیب فیہ الدعاء، اور اس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اے پروردگار، آج تک جتنی دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں کی ہیں، آئندہ کریں گے، ان میں سے جو ہمارے حق میں بہتر ہو، رمضان المبارک کی نورانی رات کی نورانی ساعتوں کے صدقے میں سب قبول و منظور فرما۔ روزے اور قرآن کا تعلق حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن کل بروز قیامت شفاعت کریں گے۔ یقول الصیام ای ربی منعته الطعام والشہوۃ بالنہار فشفعنی فیہ، وہ کہے گا اے پروردگار میں نے دن میں کھانے پینے اور شہوتوں سے اسے روکا، اے پروردگار میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، یادگار رمضان منانے کے ذوق و شوق میں آنے والے کس قدر خوش نصیب ہیں، ذرا سنیے اور جھومیے۔ فرمایا وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا اے پروردگار منعتہ النوم باللیل، یہ قرآن کی محبت میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں لگے رہے اور رات کو میں نے انہیں سونے نہیں دیا، فشفعنی فیہ، اے پروردگار میری شفاعت قبول فرما۔ قال فیشفعانی، فرمایا روزے کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی اور قرآن کی بھی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اے پروردگار قرآن کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا بیٹھنا قبول فرما، ہمارا سننا قبول فرما، ہمارا گھر سے نکلنا قبول فرما۔ ارشاد فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں قضا رکھ لے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تم پر سختی کرنا نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ اس لیے تاکہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بولو عید کے دن، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں پر گنتی پوری کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اس آیت کریمہ سے علماء نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ ایک شخص اگر یہاں سے 2 روزے یا 3 روزے پر مکے مدینے پہنچ جاتا ہے، اب یہاں بالفرض دوسرا روزہ کر کے نکلا اور وہاں صبح جو ہے 4تھا روزہ ہے، تو اس کا 1 روزہ تو نکل گیا۔ اب پتہ چلا کہ اس کے تو 28 روزے ہوئے اور وہاں کے لوگوں نے تو 30 روزے کیے ہیں یا 29 روزے کیے ہیں، تو جو اگر وہ وہاں عید کا چاند دیکھتا ہے تو جو وہاں کے لوگوں نے روزوں کی تعداد رکھی ہے وہ روزوں کی تعداد اسے پورا کرنا ضروری ہے، تو عید وہاں کے لوگوں کے ساتھ منائے گا اور بعد میں جو روزوں کی گنتی میں کمی آ گئی اس کی قضا کرے گا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جب لوگ عید منائیں تو عید مناؤ، تو عید تو ان کے ساتھ منانی ہے۔ چلے اس کا اپوزٹ ہو جائے، یہاں سے گئے رمضان سے پہلے، وہاں رمضان کا چاند دیکھا، رمضان شروع ہوا اور 15 رمضان کے بعد واپس آ گیا، وہاں 15 روزے کر کے آیا اور یہاں صبح دیکھا تو جی 13واں روزہ ہے۔ اس طرح کرتے کرتے اس کے 30 روزے پورے ہو گئے اور پاکستانیوں نے ابھی 28 روزے رکھے ہیں۔ اب وہ کیا کرے؟ 29واں روزے کو کیا کرے؟ 30ویں روزے کا کیا کرے؟ عید کو کیسے کرے؟ تو شرعی قاعدہ یہ ہے کہ عید تو اسے یہاں کے لوگوں کے ساتھ منانی ہے، چلو یہ قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا، لیکن 29واں روزہ اور 30واں روزہ جو لوگ رکھیں گے اس کا بنے گا 31واں روزہ اور 32واں روزہ، یہ رکھے کہ نہ رکھے؟ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزوں کی گنتی یا تو 29 ہوتی ہے یا 30 ہوتی ہے، تو 30 سے اوپر روزے نہیں ہیں رمضان کے، تو اس کے تو 30 سے اوپر جا رہے ہیں، تو لہذا اب وہ رکھے نہ رکھے اس کی مرضی ہے، اگر رکھ لے تو یہ نفلی روزے ہیں
اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر روزے نہیں رکھے گا تو کراچی کی عوام کے سامنے وہ دن کے وقت کھا اور پی نہیں سکے گا. مسافر کے لیے اوپر بھی یہ جو پابندی رکھی گئی، اور جو خواتین کسی مجبوری کی وجہ سے اور ان کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اس وقت بھی وہ لوگوں کے سامنے سر عام کھانے سے منع کیا گیا. روزے کا احترام کرنا ضروری ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اور جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. جب بھی دعا مانگنے والا مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول فرماتا ہوں. اب رمضان کا ذکر ہے اور بیچ میں دعا کا ذکر، تو فرمایا رمضان کا اور دعا کا بھی بڑا تعلق ہے کہ رمضان کی تو ایک ایک ساعت دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، خصوصاً سحری کا وقت، افطار کا وقت، اور خصوصاً رات کی گھڑیاں بڑی مبارک ہیں. تو اس رکوع میں جو کہ رمضان کا رکوع ہے، روزوں کا رکوع ہے، بیچ میں دعا کا ذکر ہے. لیکن فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں دعا تو قبول کروں گا، لوگوں کو چاہیے کہ وہ میرا کہنا مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. مفسرین فرماتے ہیں پتہ چلا کہ دعا کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. ایک ہے اس بات کا ایمان ہو، ایک تو عقیدہ درست ہو، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پر یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دعا قبول فرمائے گا. اور تیسری چیز جو ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کا فرما بردار بننا چاہیے. جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو فرمایا لَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب بندہ نیکی کرتے کرتے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو حدیث قدسی میں بخاری شریف میں فرمایا پھر وہ مجھ سے جو مانگے میں اسے ضرور دیتا ہوں. تو بندہ نیکی کرے، فرما بردار بن جائے رب العالمین کا. آگے ارشاد فرمایا گیا اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. رمضان کی راتوں میں عورتوں سے قربت کرنا جائز قرار دیا گیا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو بخوبی جانتا ہے کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے. اور رمضان کی راتوں میں جب قربت منع تھی تب بھی تم قربت کر لیتے تھے. تو اب سے رمضان کی راتوں میں قربت کو جائز قرار دیا گیا، اور جو پہلے خطائیں ہوئیں فتاب علیکم، اللہ نے معاف فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرمایا. فالآن باشروہن، پس اب ان سے قربت کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا. وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. کھاؤ اور پیو صبح صادق تک. کھاؤ اور پیو کب تک؟ صبح صادق تک. اذان کا ذکر نہیں ہے قرآن پاک میں، روشنی کا ذکر نہیں ہے. قرآن پاک میں ہے رات کا اندھیرا ہو، رات کے اندھیرے کو کالا دھاگا کہا گیا، اور صبح صادق کی جو کرن ہے اسے سفید دھاگا کہا گیا. آپ نے کیلنڈر میں سحری کا آخری وقت دیکھا ہوگا، اس وقت سے پہلے پہلے روزہ بند کرنا ضروری ہے. اگر اس وقت کے بعد ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے اتار لیا تو روزہ نہیں ہوگا. چاہے آنکھ دیر سے کھلی ہو، چاہے اذان ابھی نہ ہوئی ہو، وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے روزہ بند کر لیں. ٹوتھ پیسٹ منجن بھی اس سے پہلے کر لیں، بلکہ احتیاطاً 7-8 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کر لیں، اس سے فارغ ہو جائیں، پانی پی لیں، اور 2-3 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں کہ گھڑیاں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں. یہ بھی سمجھ لیجیے کہ اگر آنکھ دیر سے کھلی اور سحری نہیں کی تو کوئی مسئلہ نہیں. سحری کرنا فرض واجب نہیں ہے، سحری کرنا سنت ہے. اگر سحری نہیں کی پھر بھی روزہ رکھنا پڑے گا. بغیر سحری کے روزہ ہو جاتا ہے بلکہ رکھنا پڑے گا. ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزہ رات آنے تک یعنی غروب آفتاب تک مکمل کرو. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو عورتوں سے قربت نہ کرو.
تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب نہ جاؤ، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں۔